عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع ہوتا ہے۔ مٹی کو جس شکل میں آپ چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں، اس کا پیالہ بنائیں، اس کا گھر بنائیں، اس کی کوئی کھلونا بنا لیں، کوئی بھی چیز، یعنی اس کو گوندیں، اس کے اندر لچک ہوتی ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ اس کو کریں تو مٹی کہاں پہ ہوتی ہے؟ زمین کے اوپر، پاؤں کے نیچے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو مٹی سے بنایا ہے نا، تو اس کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر تواضع ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، اس کے اندر انکساری ہو۔ اور شیطان نے اسی لیے تو تکبر کیا کہ یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ جو ہے اس کا کام ہے بھڑکنا، اوپر کو جانا، اور مٹی کا کام ہے نیچے کو جانا، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ نہیں، جو میں نے کہا وہ کرنا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ تو یہ جو مٹی ہے نا، اس کی خوبی ہے کہ اس کے اندر انکساری ہو، اور اس سے بنے انسان سے بھی یہی مطلوب ہے کہ اس کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ کیونکہ انسان کی اصل کیا ہے؟ منہا خلقناکم، اس مٹی سے اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تم کو دوبارہ لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ کوئی بھی مقام مل جائے، کوئی بھی مرتبہ مل جائے، ہمیشہ زمین کی طرح عاجز اور منکسر المزاج ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی صفت ہونی چاہیے، اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو اور تواضع ہو۔ یہ تواضع دو قسم کا ہوتا ہے۔ تواضع یعنی تواضع کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو نیچا رکھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی کے اوپر بڑا نہ، یا کسی کے اوپر اپنے آپ کا کوئی مرتبہ نہ سمجھے۔ یہ عاجزی اور انکساری انسان کی صفت ہونی چاہیے۔ یہ تواضع ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ تواضع جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک ہے اللہ رب العزت کے لیے تواضع، کہ یعنی اللہ کا حکم آ جائے اور اس کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے تو اس کے سامنے انسان جھک جائے، جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی کرے، اس کے سامنے اپنی من مانی نہ کرے، اپنی عقل کے گھوڑے اس کے سامنے نہ دوڑائے، اور اس کے سامنے اچھا جی اور اگرچہ اور چونکہ چنانچہ نہ کرے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو فوراً اس کو تسلیم کرے، سر خمے تسلیم کرے، اپنا سر اس کے لیے جھکا دے۔ اور دوسرا اس کا عاجزی اور انکساری اور تواضع کی دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے انسان ہمیشہ نرم رہے، ان کے سامنے جو ہے وہ عاجزی دکھائے اور انکساری دکھائے، اور کسی پر فخر یا تکبر نہ کرے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور حکم کس کو ہے؟ اپنے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے پیغمبر آپ اپنے پہلو کو مومنوں کے لیے جھکا کر رکھیں، اپنے پہلو کو مومنوں کے لیے جھکا کر رکھیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اندر جو اچھی صفات رکھی تھی ان میں سے ایک صفت لین تھی. آپ بہت ہی نرم تھے, بہت ہی ان کے لیے جو ہے وہ محبت والے اور پیار والے تھے اور نرم تھے, تکبر کرنے والے یا فخر کرنے والے نہیں تھے. اور یہی چیز اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بطور امتنان یعنی بطور احسان ذکر فرمائی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیغمبر, اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ ان مومنوں کے لیے نرم ہیں, آپ ان کے لیے نرم ہے, پیار کرنے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, ان سے اپنا لوہا منوانے والے نہیں ہیں, ان کے سامنے اکڑنے والے نہیں ہیں, بلکہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اب اللہ کی رحمت کے ساتھ اب ان کے لیے نرم ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اسی وجہ ہے پیغمبر یہ آپ کے لیے جان دینے والے ہیں, آپ کے پسینے کی جگہ پہ خون بہانے والے ہیں, اور آپ کے لیے نرم ہے, آپ کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہیں, آپ سے پیار کرنے والے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے, یہ پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد نہ ہوتے اگر آپ ان کے لیے سخت ہوتے. تو یہ جو ہے وہ ایک مومن کی شان ہے کہ اللہ, دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو کتنا مقام اور مرتبہ ملا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے ایسے ہیں, تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے, تو ہم کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ہماری حالت یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس 4 پیسے آ جائیں, کوئی معمولی عہدہ مل جائے, اور عہدہ ملنا تو دور کی بات, ہمارے ہاں کسی دفتر میں چلے جائیں, کوئی معمولی کلرک جو ہوتا ہے نا, وہ ایک انسان کو انسان نہیں سمجھتا. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہماری حالت یہ ہے اخلاقی طور پر کہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر ایک چھوٹا سا فرعون بیٹھا ہوتا ہے, سب تکبر اور فخر ہوتا ہے. جہاں بھی تھوڑا سا مقام مل جائے, کسی کو تھوڑا سا پیسہ مل جائے, کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے, کسی کو تھوڑا سا مقام مل جائے, کسی کو کسی مرتبے پہ چلے جائے, اور وزیر بننا یا ملک کے سربراہ وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ چھوٹے چھوٹے عہدے کسی کو مل جائے, کسی دفتر میں, کسی جو ہے وہ محکمے میں, تو ہماری تو ہوائی اکھڑ جاتی ہے, ہماری تو ہوائی بدل جاتی ہے, ہمارا تو حال ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری یہ کیا ہے, یہ کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں التواضع ان تخرج من منزلک ولا تلقى مسلما الا رأيت له عليك فضلا. تواضع یہ ہے, عاجزی یہ ہے, انکساری یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلے تو جس مسلمان کو بھی ملے نا, آپ یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے افضل ہے, یہ مجھ سے بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکلے اور ہم کہیں گے ہم سے اونچا کون ہے, ہم سے بڑا کون ہے, میں یہ ہوں میں وہ. ویسے بھی ہمارا جو ہے وہ خاص طور پر یہ ایک مزاج عجیب قسم کا ہے کہ تکبر اور فخر کرنا ہم اپنے لیے بہت اعزاز سمجھتے ہیں. میں فلاں ہوتا ہوں, میں فلاں جو ہے وہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, فلاں شخص کا بیٹا ہوں, میں فلاں برادری کا ہوں, میں فلاں علاقے کا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں. یعنی ہم نے اپنے فخر اور تکبر کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا ہوتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ پیغمبر آپ اپنے پہلو کو ہمیشہ لوگوں کے لیے جھکا کر رکھیں. اور پھر جب آپ کی یہ صفت تھی تو یہی صفت جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے بھی ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ عباد الرحمن, عباد الرحمن جو اللہ رحمان کے خاص بندے ہیں, ان کی صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پہلی صفت یہ ذکر فرمائی کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ, وہ اکڑ کے نہیں چلتے, وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے, وہ گردن کو اکڑا کے نہیں چلتے, وہ سر کو اٹھا کے نہیں چلتے, وہ سینے کو پھلا کے
نہیں چلتے، وہ پاؤں زور شور سے مار کے نہیں چلتے، بلکہ کیسے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور بڑی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اگر کسی جاہل کے ساتھ ان کا سامنا ہو جائے، کوئی انسان حماقت کرے، بے وقوفی کرے، تو اس کو یہ نہیں کہتے تو چیز کی ہے، تو ہے کی ہے، تو تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، یہ نہیں، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں، ان کے سامنے بھی تکبر نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر جو ہے وہ ان کی مومنوں کی صفتیں جہاں ذکر فرمائی کہ مومن کون ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ اذلۃ علی المؤمنین، کہ مومنوں کے سامنے وہ بڑے ہی نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے سامنے بڑے ہی وہ سخت ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کے اندر یہ جو ہے وہ کمزوری ہے، وہ جو ہے وہ سختی سے بات کر نہیں سکتے، یا ان کے اندر سختی سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا الفاظ ان کا ساتھ نہیں دیتے، یا ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، نہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہ صلاحیت ان کے کافروں کے سامنے جاگتی ہے۔ کافروں کے سامنے ان کی جو ہے وہ ان کی بہادری اور ان کا فخر اور ان کا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کافروں کے سامنے ہوتی ہیں۔ جیسے لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اسد علیہ وفی الحروب نعمت، کہ ہم اپنے بھائیوں کے سامنے بڑے اکڑ کے چلتے ہیں، اور جب کسی دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ہم جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح اپنی گردن جو ہے وہ زمین میں دبا لیتے ہیں۔ تو الٹ یعنی ہماری حالت ہو گئی ہے کہ مومنوں کے سامنے بڑے ہم بہادر ہیں، اور کافروں کے سامنے جہاں پہ بہادر ہونا چاہیے یا جو متکبرین ہیں ان کے سامنے جب ہمیں کھڑا ہونا چاہیے وہاں پہ ہم نرم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اپنے سے اونچے کو دیکھتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں، اور اپنے سے نیچے کو دیکھ کے اس کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ یہ الٹ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ بڑے کو سلام کرنا اور چھوٹے کو ٹھوکر مارنا، جبکہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے ہو تو مومنوں کے لیے وہ بڑے ہی نرم خو ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے بڑے ہی عاجزی کرنے والے، اور ان کے لیے بڑی ہی انکساری کرنے والے ہوتے ہیں، اور کافروں کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کی کچھ صفات جو ہے وہ ذکر کریں گے کہ آپ جب چلتے تھے، آپ دیکھیں اللہ نے کتنا مقام دیا اور مرتبہ دیا، سید الاولین والآخرین، پوری کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ جو ہے مقام شفاعت آپ کو نصیب ہوگا۔ آپ نے جب اپنا ذکر فرمایا نا، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری کائنات کے انسانوں کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ روز قیامت سارے لوگ میرے جھنڈے تلے اکٹھے ہوں گے، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ جب آپ چلتے تو آپ کی چال کیسے ہوتی تھی؟ بڑی چال آپ کی بڑی تیز ہوتی تھی، لیکن اس طرح جھک کے چلتے تھے گویا کہ آپ کسی نہ نیچی جگہ ڈھلان سے اتر رہے ہیں، یعنی آپ کے چلنے میں یوں عاجزی اور انکساری ہوا کرتی تھی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ چلنے میں مطلب بیماروں جیسا نہیں چلتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو دیکھا وہ آہستہ آہستہ کمزوروں کی طرح چل رہا تو کوڑا پکڑ کے اس کے پیچھے نہیں ہو گئے، تو کہنے کہ سیدھے ہو کے چلو، یہ کیسے چل رہے بیماروں کی طرح؟ لیکن عاجزی اور انکساری الگ چیز ہے، اور چلنے کے اندر جو ہے وہ تیزی یا صحت مند انسان کی طرح چلنا اور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیز آپ کی رفتار تھی چلنے میں، صحابہ کرام کو آپ کا ساتھ دینے میں بڑی مشکل ہوتی تھی، لیکن سر آپ کا جھکا ہوا ہوتا تھا، اس سے لگتے تھے کہ آپ کسی نیچی جگہ کو نیچے جا رہے تھے، نیچی جگہ پہ انسان جھک کے چلتا ہے نا، چلنے میں آپ ایسے ہوتے تھے۔ اور یہی چیز حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ لقمان جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض نے کہا وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔
اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ولا تصعر خدک للناس، کہ اب لوگوں کے لیے گالیں پھلا پھلا کر گفتگو نہ کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو. انک لن تبلغ الجبال، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اکڑ کے چلنے سے، زمین پہ زور زور سے پاؤں مارتے ہو تو کیسے زمین کو پھاڑ دو گے؟ اور جو ہے وہ اکڑ کے چلتے ہو، کیا اکڑ کے چلنے سے تمہارا قد پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا؟ نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری، گفتگو کے اندر نرم دل، گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، کہ اپنے گفتگو کرنے میں اور بولنے میں اور چلنے میں اور اٹھنے میں اور بیٹھنے میں انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. یہ جو تیزی ہوتی ہے نا، یہ کام میں ہونی چاہیے، کہ سرگرمیاں انسان کی جو ہو اس کے اندر تیزی ہونی چاہیے، گفتگو میں نہیں، چال ڈال میں نہیں. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے سامنے انسان اکڑتا پھرے، مسلمانوں کے سامنے عاجزی اور انکساری. اور جو دنیا میں عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے اور آخر میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نقصت، تین باتیں آپ نے فرمائی. نمبر 1، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کسی کا کام نہیں ہوتا. نمبر 2، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی شخص کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے سے یہ کمتر نہیں ہوتا، یہ ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اونچا کرتا ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی شخص بھی اللہ کے لیے تواضع، عاجزی اور انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے. وہ اللہ کے لیے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے. اور اس کی کئی مثالیں. ایک حضرت ابو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کا فرمان، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ حدیث میں الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہوتے ہیں اور بات کس کی ہوتی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تواضع لی ہکذا من تواضع لی ہکذا، جس نے میرے لیے تواضع اختیار کیا اس طرح. انہوں نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنا ہاتھ جو ہے نا، اس کی ہتھیلی اس کو زمین کی طرف کیا. یہ جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں تو انہوں نے ظاہر بات ہے صحابی سے ایسے سنا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سنا ہوگا. من تواضع لی ہکذا، اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے میرے لیے اس طرح عاجزی کی، یعنی اپنے آپ کو زمین پہ لگا دیا. رفعتہ ہکذا، اور دونوں ہاتھ اٹھ کے میں اس کو ایسے بھی بلند کروں گا. من تواضع لی ہکذا رفعتہ ہکذا، جو میرے لیے اس طرح عاجزی کرتا ہے وہ اس کو اس طرح بلند کرتا ہوں. یعنی کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک تیسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک اور طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ ما من امرئ الا وفی رأسہ حکمۃ، ہر شخص جو ہے نا، اس کا جو سر ہے نا، اس کے اندر اللہ نے ایک نکیل ڈالی ہوئی ہے. ہر شخص کے دماغ میں، اس کے سر میں اللہ نے ایک نکیل ڈالی ہوئی ہے، اور وہ نکیل ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کبھی ہم نے محسوس کیا؟ یہ غیبی چیزیں ہیں جو اللہ کو پتا ہے کہ وہ نکیل اللہ تعالیٰ نے سر کو ڈالی ہوئی ہے. کیونکہ جو ہے وہ جب انسان فخر کرتا ہے تو ساری اونچا کرتا ہے، اور جب عاجزی کرتا ہے تو ساری نیچا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا والحکمۃ بید ملک، اور وہ جو نکیل ہے وہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے. ان تواضع، اگر کوئی تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکسار اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تو قیل للملک ارفع الحکمہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ نکیل سے اس کے سر کو اونچا کر دو، نکیل سے اس کے سر کو اونچا کر دو. اور وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ،
اور اگر وہ خود تکبر کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، قیل للملک ضع الحکم، تو فرشتوں کو کہہ دیا جاتا ہے اس کی نکیل سے اس کو نیچے کر دو۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر تکبر پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچا دکھا دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اور اونچا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ کئی دفعہ انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ قدرت بھی رکھتا ہوتا ہے، کہ وہ مثلا اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ بہت اچھا لباس پہن سکتا ہے، تو یعنی کہ ایسا لباس جس میں تکبر آ جائے، جس میں فخر آ جائے، یا کوئی ایسی چیز اختیار کرے کہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اختیار وہ لباس یا وہ گاڑی یا وہ چیز جو ہے وہ ایسی اختیار کرے جس میں وہ سب سے ممتاز ہو جائے، سب سے الگ لگنے لگے، سب سے اونچا نظر آنے لگے، لیکن وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں تکبر اختیار نہیں کروں گا، میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کی طرح ہی رہوں گا۔ اور انسان جو ہے بعض دفعہ کوئی لباس خریدنے میں اس لیے نہیں خریدتا کہ میں کہیں اس میں تکبر، اس لباس میں تکبر نہ آ جائے، تو وہ لباس کو چھوڑ دیتا ہے۔ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ معاذ ابن انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک اللباس تواضعا للہ، یہ دیکھیں ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے عزتوں سے نوازتا ہے، روز قیامت بھی عزتوں سے نوازے گا۔ جو آپ نے فرمایا کہ من ترک اللباس تواضعا للہ، کوئی شخص جو ہے وہ ایسا لباس پہن سکتا ہے کہ وہ بڑا ہی جو ہے وہ فخریہ لباس ہو اور بہت ہی اچھا اور بہت قیمتی ہو، لیکن وہ صرف تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اس لباس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، اور وہ یعنی یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے بھی تھے، خرید بھی سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتا۔ دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، علی رؤوس الخلائق، تو روز قیامت اللہ رب العزت اسے ساری کائنات کے سامنے بلائیں گے، سب کے سامنے بلائیں گے، حتی یخیرہ من ای حلل الایمان شاء یلبسہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیں گے سب کے سامنے کہ یہ ایمان کے حلیہ ان میں سے جو مرضی تم پسند کرو وہ ہم تمہیں پہنا دیں گے۔ دیکھیں یہ جو اعزاز ہوتا ہے نا دنیا میں، 10-12 بندوں کے سامنے بلا کے کسی کو یہ شیلڈ دی جاتی ہے، شیلڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بازار سے ملتی انسان لے کے گھر میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن وہ اعزاز ہوتا ہے کہ جی یہ شیلڈ اس کو اتنے بندوں کے سامنے عزت کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ نوازا گیا۔ اور کہاں پہ عزت اور اکرام؟ پوری کائنات کے سامنے، جہاں پہ ہم، ہمارے مسجد والے، ہمارے محلے والے، ہمارے رشتہ دار، اعزاء، اقارب، اولین والآخرین، انبیاء، شہداء، صالحین، فرشتے سب موجود ہوں گے، ان کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے، فلاں شخص آ جائے، اس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا تھا، اس نے اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کی تھی، یہ انعامات تمہارے لیے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جو چاہو تم اختیار کر لو، جو لباس کو سب سے اچھا لگے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گفٹ اور اس کو ہدیہ اور اس کے لیے یہ اعزاز اور اکرام سے اس کو نواز دیا جائے گا۔ اور اسی طرح پھر جو جنت ہے وہ بھی عاجزی اور انکساری کرنے والوں کے لیے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے نا یہ ان کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، لا یریدون علوا فی الارض، نہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور نہ اپنے آپ میں تکبر کرتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ گھر ہے۔ بلکہ کن کے لیے؟ کون ہے وہ؟ جو عاجزی کرنے والے ہیں اور انکساری کرنے والے ہیں، یہ آخرت کا گھر یعنی جنت کا گھر یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، جس شخص کے دل میں تکبر ہوتا ہے نا، فخر ہوتا ہے، ایک تو وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور دوسرا وہ لوگوں پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ وہ لوگوں کو ظلم بھی کرے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، یہ اسی قابل تھے، یہ اسی لائق تھے، یہ اسی قابل تھے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ اور جو شخص عاجزی اور انکساری کرتا ہے وہ شخص ظلم کرنے سے بھی
محفوظ رہتا ہے، وہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ ایاز ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتہ، ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا کہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے میں تمہیں بتا دوں، جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے میں تمہیں بتا دوں۔ اور ان میں سے یہ تھا وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَن تَوَاضَعُوا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ اے لوگو تم تواضع اختیار کرو، تم عاجزی اور انکساری اختیار کرو، حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ یعنی جب کوئی شخص عاجزی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عام طور پر ظلم کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سربلند سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے کسی پر ظلم کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص عاجزی اختیار کرے فلا ولا یفخر احد علی احد، پھر وہ کسی پر فخر بھی نہیں کرتا، ولا یبغی احد علی احد، پھر وہ کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی، انکساری اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو جتنا مقام اور مرتبہ بلند دیا تھا، آپ کے اندر عاجزی اور انکساری اتنی ہی زیادہ تھی، اور یہ چیز آپ کی تربیت کے اندر شامل تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جبریل بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فَإِذَا مَلَكٌ يَنزِلُ، ایک فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے۔ تو جبریل فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا فرشتہ ہے جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یہ آج پہلی دفعہ دنیا میں نازل ہوا، آج پہلی دفعہ دنیا میں آیا ہے۔ دنیا میں وہ کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا ہی ایک مقصد کے لیے کیا تھا، ایک پیغام دینے کے لیے کیا تھا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ آیا سیدھا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارسلنی الیک ربک، میرے رب نے مجھے آپ کی طرف ایک پیغام دے کے بھیجا ہے، ام ملکن جعلک ام عبدا رسولا، آپ بادشاہت پسند کرتے ہیں یا اس کے بندے اور رسول بن کے رہنا چاہتے ہیں؟ یعنی نبوت تو مل گئی ہے، اب نبوت کے بعد آپ عبد اور بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں ایک عام بندوں کی طرح، یا آپ بادشاہت چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبریل کہتے ہیں تواضع لربک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور ساتھ انہوں نے اشارہ بھی کیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بل عبد الرسول، بلکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بن کے رہنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ عاجزی اور انکساری رکھی تھی کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ابغونی فی ضعفائکم، کبھی تلاش کرنا ہو نا میں کہاں پہ ہوں تو جا کے کمزوروں اور مسکینوں میں جا کے دیکھنا، میں وہیں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، میں وہیں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھنا، میں ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں۔ احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ، اللہ مسکینوں میں ہی، مسکینی کی حالت میں ہی میری موت آئے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور روز قیامت بھی مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھانا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی، اور اس لیے آپ کی ہر عمل جو ہوتا تھا اس میں عاجزی اور انکساری ہوا کرتی تھی۔ کسی نے آپ کو دیکھا آپ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں
تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کیسے آگے کو جھک کے کھاتے ہیں، زمین پہ کھاتے تھے کھانا، آگے جھک کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، اور آپ اور جھک کے، اور اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں ایسے ہی کھاؤں گا اور ایسے ہی میں بیٹھوں گا۔ کوئی شخص باہر سے آ جاتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرق نہیں کر سکتا تھا، آپ صحابہ کرام میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، یعنی جیسے باقی لوگ بیٹھے ویسے ہی آپ بیٹھے ہوتے تھے۔ جس وقت آپ نے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غالباً ان کی روایت وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیونکہ دو لوگ اجنبی تھے، ایک حضرت ابوبکر تھے اور ایک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اب پتہ نہیں چل رہا تھا ان میں سے کون ہے۔ تو کہتے ہیں حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ سورج نکل آیا اور دھوپ ہوگی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا پکڑا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر سایہ کر دیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ ابوبکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری ہوتی تھی، آپ یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ میں بیٹھا ہوں اور لوگ کھڑے ہو جائیں، جس طرح آج معمولی بچوں کے اندر یہ تربیت ان کی جاتی ہے، کلاس سٹ کلاس سٹ، کہ جو استاد آ جائے فوراً سب نے کھڑا ہو جانا ہے۔ اب نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ یہ انگریزوں کا دیا ہوا نظام ہے، اور اس کے اندر یہ باقاعدہ ہر کلاس میں، ہر سکول میں، چھوٹے سے چھوٹا سکول ہو یا بڑے سے بڑا سکول ہو، اس کے اندر یہ جو ہے وہ ان کی تربیت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے یہ سکھانا ہے کہ استاد کے آنے پہ سب نے کھڑے ہو جانا۔ حالانکہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کبھی یہ پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، آپ گھر میں آتے، ایک بیوی نہیں تھی، 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں تھیں آپ کی، لیکن آپ گھر میں آتے، عاجزی اور انکساری کی شکل ہوتی ہے آپ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ گھر میں آتے تو کیسے ہوتے تھے، تو کیا گھر میں کوئی کام بھی آپ کیا کرتے تھے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ هل كان يعمل في بيتي، قالت نعم كان يقصف النعل، گھر میں آتے تو جوتا ٹوٹا ہوا ہوتا تو اس کی مرمت کرتے، اس کو سی لیا کرتے تھے۔ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، اور کپڑا کہیں سے پھٹا ہوا ہوتا تو سوئی سے لے کے دھاگے سے لے کے اوپر کپڑے کو سی لیا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، گھر میں اسی طرح کام کر لیا کرتے تھے جس طرح کوئی بھی تم میں سے کوئی ایک کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں گھر میں کام کرنا ایک گلاس، بعض لوگ بڑا فخر کرتے ہیں کہ میں نے گھر میں کبھی اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں لیا، کبھی میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ تکبر اور فخر، اور سمجھنا کہ میں ایک بیوی ہے وہ اللہ نے اس کو لونڈی بنایا، سمجھنا کہ میں اس کے سامنے بادشاہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آتے اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، اور آپ بازار میں چلتے بچوں کو سلام کرتے۔ حضرت بلکہ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی نا، وہ آپ کہیں جا رہے تھے تو بڑا آپ کا مقام اور مرتبہ تھا، لوگ آپ کو اٹھ کے سلام کرتے تھے، تو آپ جا رہے ہو تو آپ نے دیکھا بازار میں نا غریبوں کے بچے، مسکینوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑے پکڑے ہوئے ہیں، روٹی کے سادی روٹی کے خشک روٹی کے ٹکڑا وہ کھا رہے ہیں۔ تو ایک بچہ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لے لو، آپ بھی کھا لیں، آپ بھی کھا لیں۔ آپ اپنی سواری سے اترے، اس بچے کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے روٹی پکڑی اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے۔ تو وہ بچے بڑے کتنے خوش ہوئے کہ اتنا معزز انسان، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نواسہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، کھانا کھا کے کہنے لگے اب میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، اب آپ میری دعوت قبول کرو۔ ان سب بچوں کو لے کے اپنے گھر میں آ گئے، گھر میں آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگے بھی لاؤ بھی کھانا لاؤ، بہترین کھانا انہیں کھلایا اور انہیں تحفے دیے، لیکن ساتھ ہی پتہ کیا کہنے لگے، یہ کھانا آپ نے کھا لیا، تحفے کھا لیے، لیکن فضیلت آپ کی ہے کیونکہ دعوت دینے میں پہل آپ نے کی، دعوت دینے میں پہل آپ نے کی تھی۔ یہ ہوتی ہے عاجزی
اور انکساری، بہت ساری اس کی مثالیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ عاجزی اور انکساری سے تحریر تھی، اور آپ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے، اور اسی طرح عاجزی اور انکساری، کہیں پہ بھی کوئی فخر کا موقع آتا تو آپ فوری طور پر آپ اپنے سر کو جھکا لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے وقت مکہ سے آپ کس حالت میں نکلے؟ فتح مکہ کے وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک جو ہے، آپ کی ٹھوڑی مبارک جو ہے وہ آپ کی سینے کو لگ رہی تھی، یعنی آپ مکہ میں فتح جو ہے وہ کے بعد وہ داخل ہو رہے تھے۔